أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الطور کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 28 آیات پر مشتمل اس رکوع کی تشریح سے پہلے دو باتیں قابل ملاحظہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ سورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس کے نزول کا جو زمانہ ہے وہ ابتدائی نبوت کا زمانہ ہے. جس طرح سورہ قاف اور پھر سورۃ الزاریات جو گزر چکی ہیں ان صورتوں کا زمانہ بھی ابتدائی نبوت کا رہا. اور ان تینوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ مرکزی جو بات کہی جا رہی ہے، جس بات کو اہمیت دی جا رہی ہے، وہ دراصل آخرت ہے. سورۃ الزاریات میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے انکار کی وجہ سے قوموں کے اندر جو سرکشی پیدا ہوتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا. فرعون کا تذکرہ فرمایا، قوم سمود کا تذکرہ فرمایا اور قوم عاد کی جانب اشارہ فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کی منکر قوم کا تذکرہ فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کی منکر قوم کا تذکرہ فرمایا، جو مختلف زمانوں میں آخرت کے انکار کی وجہ سے بگڑی ہوئی روش پر چل پڑے اور نتیجہ بالآخر تباہی اور بربادی کا نکلا. سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ نے اس تاریخی جائزے کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ کچھ اشارے تو ہیں، لیکن
آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہوئے آخرت میں جو دو گروپ ہو جائیں گے، جو دو گروہ ہو جائیں گے، ان دو گروہ کا تذکرہ فرمایا، نیکوکاروں کا جن کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی، بدکاروں کا جن کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا یہ تذکرہ لوگوں کے سامنے رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفتیں ہو رہی تھی، جو جملے کسے جا رہے تھے، ان اعتراضات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس صورت کا اختتام ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کی وہ صورت ہے جو نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کا جو نام ہے الطور، وہ دراصل اس صورت کے پہلے لفظ کی وجہ سے ہے کہ اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے والطوری وکتاب مستور، تو لفظ طور چونکہ آیا ہے اسی لیے اس صورت کو طور کہا گیا۔ یہ بات میں آپ کی خدمت پر رکھ چکا ہوں کہ سورتوں کے نام صحابہ نے اپنی سہولت سے رکھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورتوں کے نام تعین کے ساتھ نہیں نازل ہوئے کہ اس سورت کو سورۃ البقرہ کہو، اس سورت کو آل عمران کہو، بلکہ صحابہ نے اپنی سہولت کے لحاظ سے، اور اس میں جو چیز پیش نظر ہوا کرتی تھی کہ اس سورت میں جو نیا لفظ آیا ہو، جس کو اہمیت دی گئی ہو، اس لفظ کو اس سورت کا نام دے دیا جاتا، اور ان کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا، ان کا مفہوم یہ ہوا کرتا تھا کہ السورۃ التی ذکر فیہ الطور، یہ وہ سورت ہے جس میں طور کا تذکرہ ہوا۔ بقرہ ہے السورۃ التی ذکرت فیہ البقرۃ، یہ وہ سورت ہے جس میں گائے کا تذکرہ آیا۔ اس معنی میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ یوسف نام بنتے چلے گئے، اور ناموں میں اختلاف بھی ہے کہ انڈین ایڈیشن میں کچھ نام ہوتے ہیں، عرب ایڈیشن میں کچھ نام ہوتے ہیں۔ سورۃ المؤمن کے موقع پہ میں نے وضاحت کر دی تھی کہ ہمارے ہاں جو ہندوستان میں بر صغیر ہند و پاک میں قرآن پاک چھپتے ہیں، اس میں اس سورت کا نام ہے سورۃ المؤمن، لیکن عرب ملکوں میں جو چھپتی ہیں تو اس میں ہے سورۃ الغافر، لیکن سورت ایک ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک نقطے اور شوشے کا بھی فرق نہیں ہے، بس سر ورق جو نام رہے گا وہ الگ رہے گا۔ لہذا سورۃ الطور اس طور پر کہلائی کہ یہ وہ سورت ہے جس میں طور کا تذکرہ ہوا۔ طور کیا ہے؟ طور دراصل ویسے عبرانی زبان میں تو، ہیبرو لینگویج میں تو پہاڑ کے معنوں میں ہے، لیکن یاد رکھیے عربی میں پہاڑ کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ ایک خاص پہاڑ کے معنوں میں ہے، جو پہاڑ اب موجودہ مصر میں پایا جاتا ہے۔ مصر اگر آپ اس کا میپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ میڈیٹرین سی کے جنوب میں جو مصر ہے اس کے دو حصے آپ کو نظر آئیں گے۔ بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سمندر ہے جو داخل ہو گیا، اور ریڈ سی کا ایک حصہ ہے جو بیچ میں گھس آیا، لہذا ایک سائڈ پر قاہرہ وغیرہ ہے اور دوسرے سائڈ پر ایک بہت بڑا صحرا ہے، ایک بڑی وادی ہے، اور اس وادی کو وادی سینا کہتے ہیں، جہاں پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیشتر واقعات رونما ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے اسی وادی سے گزر رہے تھے، اور جب گزرتے گزرتے ایک پہاڑ کی نشیبی وادی میں ویلی میں پہنچے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ وہ دراصل وادی طوا ہے جو طور کے بالکل نشیبی علاقے میں واقع ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہجرت کی وہ ہجرت بھی دراصل یہ وادی سینا کی جانب، بیچ میں سمندر آ گیا تھا اور وہ پار کیا گیا، یہ وہی سمندر ہے جو داخل ہو گیا ہے مصر میں۔ آپ میپ اٹھا کر دیکھیے، اندر سمندر چلا آیا ہے، کئی کلومیٹر وہ اندر داخل ہو گیا، وہی سمندر کا حصہ ہے۔ بحر قلزم یا ریڈ سی جس کو کہتے ہیں،
उसी के एक हिस्से को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पार किया, आपका मुजज़ा जाहिर हुआ, फिरौन गर्क हो गया, फिर आप वादी सीना में पहुंच गए। वादी सीना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा तवील क़याम रहा और यहीं पर अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई और यही तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तलब किया गया और इसी जबल तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और फिर वहाँ पहले 30 दिन का एहतिकाफ किया, वो एहतिकाफ 40 दिन का हो गया। फिर तो तौरात की तख्तियां आपको मिली और आप लेकर अपनी कौम की जानिब आए तो कौम ने कहा हम आपको क्यों नबी और रसूल मान लें, हम इन तख्तियों को क्यों अल्लाह ताला की किताब मान लें, हमने तो अल्लाह ताला को नहीं देखा। लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, जैसे आपने अल्लाह ताला से गुफ्तगू की और आप ये कह रहे हैं अल्लाह ताला की जानिब से तख्तियां मिली तो हम भी चलेंगे पहाड़ पर, हम भी अल्लाह ताला को देखेंगे, तब कहीं हम बात मानेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनमें से 70 लोगों का इंतखाब किया और वो 70 लोगों को लेकर तूर की पहाड़ी पर तशरीफ लाए और फिर उसके बाद से अल्लाह ताला के सामने उनकी जिद और उनका मुतालबा रखा और फिर अल्लाह ताला का गजब नाजिल हुआ। 70 के 70 मरे पड़े थे वादी तूर में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं से फिर उनमें जान डाली गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो अब तो इतना बड़ा वाकया हो गया, अब तो अल्लाह की किताब को मान लो और तौरात के अहकाम पर अमल करो। तो कहा कि मान तो लिया, अमल करना मुश्किल है। समिअना व असैना, सुन तो लिया आपने, बात आपकी मान ली, लेकिन अमल जरा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। तो यही जबल तूर था जिसको अल्लाह ताला ने उठाकर ऊपर कंदील के मानिंद उन पर लटका दिया। जैसे ये पंखा या फानूस हमारे सरों पर लटक रहा, ऐसे ही आसमान पे पहाड़ चढ़ता चला आया और उन्होंने कहा कि मूसा हम अमल करेंगे, हम अल्लाह की किताब को थाम लेंगे, जरा आप अल्लाह से दरखास्त कीजिए पहाड़ अपनी जगह आ जाए। लिहाजा ये पहाड़ बड़ा तारीखी है और इसकी गैर मामूली सारी किताबों में, चाहे तौरात हो, इंजील हो, कुरान मजीद हो, इसकी गैर मामूली अहमियत है। और इसी अहमियत की वजह से वहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर मस्जिद भी है, ऊपर चर्च भी है और सारे ही आसमानी मज़ाहिब को मानने वाले वहाँ जाते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं। बड़ा ऊंचा पहाड़ है। अल्लाह ताला इसका तज़किरा फरमा रहा है वतूर, कसम के तौर पर कसम खाते हुए कि कसम है जबल तूर की, कसम है तूर के पहाड़ की। अब कसम इससे पहले मैं वजाहत कर चुका हूँ कि जब अल्लाह ताला अपनी मखलूकात की कसम खाता है तो अल्लाह ताला उसको बतौर गवाही पेश करता है। वो मखलूक, वो चीज दरअसल गवाही देती है, क्योंकि हम जब किसी चीज की कसम खाते हैं तो उसका मफहूम ये होता है कि मैं सच कह रहा हूँ और मेरी सच्चाई पर ये गवाह है। अब ये गवाह है, कौन गवाह है? अल्लाह ताला के सिवा और कोई गवाह नहीं बन सकता। हाजिर और नाजिर तो वही है, जिंदा जावेद वही है। इसीलिए अल्लाह की कसम जायज है, गैरुल्लाह की कसम जायज नहीं है हमारे लिए। और अल्लाह ताला जब गैरुल्लाह की मखलूकात की कसम खाता है, ज़माने की, वद्दुहा है, आगे आएगा, वत्तीन है, वज़ैतून है, ये सारी कसमें, वल्लैल है, वशम्स है, तो अल्लाह ताला अपनी मखलूकात को गवाही के कठेरे में लाकर खड़ा कर देता है कि देखो ये चीज गवाही दे रही है, हम जो बात कह रहे हैं वो सच है। अब आगे अल्लाह ताला क्या बात इरशाद फरमा रहा है वो तो आएगी, लेकिन पहले आप इसको ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला ने तूर का तज़किरा फरमाया, वो किताब मस्तूर, और दूसरा तज़किरा है किताब का, वो किताब जो लिखी हुई है। सतर, आप जानते हैं उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कितनी सतरें हैं, तो सतर के माने एक लाइन जो लिखी जाती है, मस्तूर के माने लिखी हुई लाइनें, लिखी हुई चीजें। लिहाजा किताबिन मस्तूरिन के माने होंगे लिखी हुई किताब। लिखी हुई किताब भी गवाही दे रही है। कौन सी लिखी हुई किताब? वो चाहे तौरात हो, चाहे इंजील हो, चाहे कुरान मजीद हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आगे एक और शर्त लगा दी, वो किताबी मस्तूर फी रक्किन मंशूर। रक कहते हैं बारीक झिल्ली को। पिछले जमाने में जब पेपर इजाद नहीं हुआ था, कागज तो इजाद हुआ अभी 400-500 साल पहले, उससे पहले मुसलमानों ने इस फन को बहुत डेवलप किया था और लकड़ी की छालों को
इतना वो साफ करते थे और इतना नर्म करते थे कि वो पेपर की तरह हो जाया करती थी। और उससे पहले, इस्लाम से पहले के जमाने में अगर कोई चीज लिखनी होती तो उसके लिए खाल इस्तेमाल की जाती थी, जानवरों की खालें, और उस खाल की झिल्ली के परतों को अलग अलग कर लिया जाता था और एक एक परत जो है वर्क की तौर पर होती थी और उन परतों पर लिखा जाता था और उनको लिपट कर रखा जाता था। उसको तूमार कहा जाता है उर्दू में। तो तूमार के माने गया पलंदा, लिखी हुई चीजों का एक बंडल। लिहाजा ये बंडल तौरात के लिए भी इस्तेमाल किया गया। ये बंडल लिखने के लिए झिल्ली और खालें और खालों से बनी हुई वो वर्क जैसी चीजें, ये इंजील के लिए भी इस्तेमाल हुई और ये कुरान मजीद के लिए भी इस्तेमाल हुई। कुरान मजीद भी शुरू में ऐसे ही लिखा गया है। लिहाजा फी रक़िन मंशूरिन, मंशूर के माने जिसको नशर किया गया, खोल दिया गया, फैला दिया गया। क्योंकि मैंने अर्ज किया ना, इनको लपेट के रख दिया जाता था, जब पढ़ना होता तो खोल दिया जाता था। और चूंकि आसमानी सहीफे बार बार पढ़े जाते हैं और कुरान मजीद तो हर रोज पढ़ा जाता है, इसीलिए रोज खोला जाता था, बंद किया जाता था। अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि और वो लिखी हुई किताब जो ऐसी झिल्ली पर लिखी गई जिसको फैलाया जाता है, खोला जाता है, पढ़ा जाता है। ये एक अजीब व गरीब लतीफ इशारा है। पहले आप इस इशारे को समझ लीजिए और फिर ये अल्लाह की किताबें क्या गवाही दे रही हैं उसको हम समझ लेंगे। फिर रक़िम मंशूर में अल्लाह ताला ने एक बहुत अजीब व गरीब इशारा फरमाया। आप इसको चाहें तो इशारा कहें, चाहे तो आप ये कहें कि तंज किया गया है, एक पिन है जैसे कर दिया गया, क्लिक किया गया यहूदियों को, क्योंकि वो अल्लाह की किताब को छुपाने के कायल थे। कितमान इल्म उनकी सिफत थी। कितमान इल्म के माने अल्लाह के किताबों के इल्म को छुपाते थे, क्योंकि अल्लाह की किताब आम हो जाए तो उसमें कई चीजें थी, गुनाहों पर बड़ी वहीदें थी। राजा उनके उलमा को पकड़ कर रोक टोकेंगे, ये तो गुनाह तुम कर रहे हो। दूसरे उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशनगोइयां थी और लोग फिर पकड़ कर कहेंगे ये पेशनगोइयों ही की तो मिज़ाक, अल्लाह के रसूल आ चुके हैं, तुम क्यों नहीं मानते हो। लिहाजा सबका हल उन्होंने ये निकाला था कि अल्लाह की किताब को छुपा कर रखते थे। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह। अल्लाह ताला ने उन्हीं के सिलसिले में इरशाद फरमाया, इन जालिमों से बढ़कर और कौन गुनाहगार होगा कि अल्लाह की किताब को छुपा रखा है इन्होंने। लिहाजा वो बात करते थे इल्म सीना, बस सीने से सीना मुंतकिल होगा और लोग इसको नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, ये तो बस पंडितों के लिए खास है, खास ब्राह्मणों के लिए है, आवाम इसको नहीं सीख सकते। ये धोसालोजी से वो काम लेते थे। जब कुरान मजीद नाजिल हुआ और कुरान मजीद में कहा गया हुदल लिन्नास, सारे लोगों के लिए खुली हुई किताब है, हर शख्स को यह हक है कि अल्लाह के कलाम को पढ़े, उसकी तिलावत करे, उसको समझे, उस पर तदब्बुर करे। ये इंसानियत की आम मीरास है जो इंसानों में तकसीम कर दी गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसी की जानिब इशारा करते हुए कि अल्लाह के सहीफे खुले हुए होते, बंद नहीं होते, छुपे हुए नहीं होते। रक़िम मंशूर इरशाद फरमाया, वो सहीफे जो खुले हुए, मंशूर, नशर शुदा है, फैले हुए हैं, जिनको पढ़ना चाहिए था, समझना चाहिए था, अब उन्होंने हक तलफी की, नाइंसाफी की, उनका अपना कसूर है। फिर रक़िम मंशूर फरमाया कि अल्लाह की वो लिखी हुई किताबें, या अभी लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल न कीजिए, वो लिखे हुए सहीफे जो झिल्लियों पर लिखे हुए थे, ऐसी झिल्लियां जो फैली हुई हो, पढ़ी जाने के काबिल हो। ये दरअसल अल्लाह की किताबें भी गवाही देती हैं। किस बात पर गवाही देती है, उस बात का तज़किरा आगे आ रहा है कि जैसे जबल तूर गवाही दे रहा है, वैसे ही ये सहीफे भी गवाही देते हैं। और इसके साथ साथ इरशाद फरमाया, तीसरी चीज वल बैतिल मामूर। अल बैत का तर्जुमा हम आमतौर पे घर से करते हैं, और अल मामूर जो आबाद हो, बसा हुआ हो, जो खाली और वीरान न हो। लिहाजा वल बैतिल मामूर इरशाद फरमाया, और शाहिद है वो आबाद घर, वो घर जो आबाद है। अब वो घर जो आबाद है, अल बैतुल मामूर, इसकी तशरीह में मुफस्सिरीन के अक़वाल मुख्तलिफ हो गए, सहाबा से इख्तिलाफ चला आ रहा है
اس میں ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اس سے بیت اللہ مراد ہے کعبہ، کہ والبیت المعمور کعبۃ اللہ جو ہمیشہ آباد ہے، صبح و شام وہاں لوگوں کی آمد ہوتی ہے، 24 گھنٹے وہاں عبادت کرنے والے موجود رہتے ہیں، کبھی اس کے دروازے بند نہیں ہوتے اور کبھی وہ عبادت گزاروں سے، اعتکاف کرنے والوں سے، دعائیں کرنے والوں سے، طواف کرنے والوں سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور ارشاد فرمایا۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آگے چونکہ اللہ تعالیٰ آسمان اور سمندر کا تذکرہ فرما رہا ہے، اسی لیے البیت المعمور سے مراد دراصل ہمارا اپنا گلوب ہے، دنیا، جو ایک آباد گھر کی مانند ہے۔ اس کے ہر چپے میں، ہر کونے میں انسان بسا ہوا ہے، اس کا چپا چپا انسانی آبادی سے معمور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ دوسری رائے ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ قوی اور اہم وہ رائے ہے جو دراصل خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ملتی ہے ہم کو، اور وہ رائے یہ ہے کہ البیت المعمور سے مراد دراصل 7ویں آسمان کا کعبہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرماتے ہیں، احادیث صحیحہ میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر 7ویں آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کا ایک کعبہ ہے اور اس کا نام ہے البیت المعمور، اور وہاں میں نے دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو اس کی دیوار سے پیٹھ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بیت المعمور کی کیفیت یہ ہے، اس کا عالم یہ ہے، اتنا معمور ہے، اتنا آباد ہے، اتنا آباد ہے کہ ہر وقت 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور فرمایا ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے پھر اس کی دوسری باری نہیں آتی، دوسرا اس کو موقع نہیں ملتا، ایسا آباد ہے وہ گھر، اور وہ دراصل آسمان والوں کا کعبہ ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر معراج کی تشریح کرتے ہوئے، معراج کے واقعات بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث آپ بخاری شریف میں دیکھیں گے، مسلم شریف میں دیکھیں گے، حدیث کی صحیح کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ملتی ہے، اور یہ حضرت صعصع ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے نام سے بہت مشہور روایت ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے البیت المعمور کا تذکرہ کر دیا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا تعین فرمایا وہ چیز مراد لینا زیادہ بہتر ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو 7ویں آسمان پر جو بیت معمور ہے اور جس سے حضرت ابراہیم ٹیک لگائے بیٹھے تھے وہ بھی گواہی دے رہا ہے۔ اس کی بھی گواہی کیا ہے، اس کا تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور تمہارے سروں پر جو چھت تان دی گئی نا، وہ چھت بھی گواہی دے رہی ہے۔ وہ چھت کون سی چھت ہے؟ سقفن کے معنی چھت کے آتے ہیں، لیکن لازمی بات ہے یہاں اس چھت سے مراد آسمان ہے، اور وہ پورا عالم بالا کا نظام ہے، اوپر اسپیس کا، جس کو ہم اپنے سروں پر دیکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مرفوع معنی جس کو بلند کیا گیا، اور عالم بالا جو ہمارے سروں پر بلند کر دیا گیا، جس میں ستارے جڑ دیے گئے، اور یہ پوری کائنات اور گیلیکسیز اور کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں بھی گواہی دے رہی ہے۔ اور والبحر المسجور، اور لبریز سمندر بھی گواہی دے رہے ہیں۔ لبریز کے معنی بھرے ہوئے، مسجور کے معنی ایسا پیالہ جو بھرا ہوا لبالب اور بس گرنے والا ہو، ایسے پیالے کو المسجور کہتے ہیں۔ بحر سمندر کو کہتے ہیں والبحر المسجور، لبریز سمندر بھرے ہوئے ہیں پانی سے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا پانی بستیوں میں داخل ہو کر رہے گا، بس اللہ نے ان کی لمٹیں قائم کر دی، ورنہ تو وہ پانی بے قابو ہوا جا رہا ہے، بھرا ہوا ہے، لبریز سمندر کم نہیں ہو رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ حالانکہ کتنا پانی اس سے بھاپ بنتا ہے، اڑتا ہے، بادل بن کر وہ جھلکتا ہے، برستا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ پھر وہ سمندر کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اور پھر سمندر معمور رہتا ہے، لبریز رہتا ہے، بھرا ہوا رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں کس پر؟ وہ
اللہ تعالیٰ آگے تذکرہ فرما رہا ہے، جس چیز پر گواہی دے رہی ہے وہ یہ ہے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یاد رکھو تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس سے کوئی بچاؤ نہیں اختیار کر سکے گا، ما له من دافع، کو کوئی پش نہیں کر سکے گا، قیامت کا فیصلہ آ کر رہے گا۔ یہ قیامت کے فیصلے کی گواہی اللہ کی کتابوں میں ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، قرآن میں ہے، اور یہ آخرت کے فیصلے کی گواہی جبل طور کا پہاڑ اس طور پر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انسانی تاریخ میں ایسی زبردست تبدیلی فرمائی کہ ظالموں کا قلع قمع کیا، اور ایک ایسی قوم جس کو دبا دیا گیا تھا، سسک رہی تھی، غلام بنا دی گئی تھی، بنی اسرائیل، جن کا کوئی نام لیوا نہیں تھا اور جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ترقی دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جزا و سزا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ظالموں کے لیے سزا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مظلوموں کے لیے سہارا ہے، مظلوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت ہے، مدد ہے جو آ کر رہے گی۔ اور پھر اللہ کی کتابیں بھی گواہی دے رہی ہیں، بیت معمور گواہی دے رہا ہے، جو آسمان پر اہل آسمان کا کعبہ ہے، اور جیسے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت معمور سے یہ نسبت حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں آپ کو قیام پذیر دیکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس مقام، اس کا گھر، اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے سبب نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ کائنات کو پیدا کیا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے گلوب میں ایک کعبہ رکھا تو عالم بالا کے لیے بھی اس نے کعبہ رکھا، ایک منصوبے کے ساتھ یہ کائنات پیدا کی گئی، اور اسی منصوبے کی وجہ سے کہ ہمارے سروں پر چھت تان دی گئی فضا کی، ایسی زبردست فضا اور اتنا بڑا یہ عالم بالا کا نظام جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، سفر تو دور کی بات ہے، ہم ایک چھوٹے سے حصے 1% کا بھی سفر نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے اتنا بڑا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، اور اس میں کہکشائیں، اس میں ستارے، اور اس میں سیارے، اور پھر وہ ان کا پورا نظام کہ بعض کا جلنا، بعض کا چمکنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی پکڑ پر گواہی دیتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے قابو میں یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں پر قابو کیوں نہیں پائے گا، مجرموں پر قابو کیوں نہیں پائے گا، نافرمانوں پر کنٹرول کیوں نہیں کرے گا؟ یہ کیسے بندہ سمجھ لیتا ہے؟ اور والبحر المسجور، جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سمندر، اور سمندر سے پانی کا جو ایک سائیکل چلتا ہے کہ سمندر سے پانی نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد سے ہماری زمین تک آتا ہے، پھر سمندر میں لوٹ کر جاتا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص مقدار میں ایک کھارا پن رکھا، جس کھارے پن کی وجہ سے سمندر میں بڑی بڑی مخلوق مر جاتی ہے لیکن سڑ نہیں پاتی، پانی گندا نہیں ہوتا، اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا، جب اڑتا ہے تو میٹھا بن کر اڑتا ہے، برستا ہے تو میٹھا بن کر برستا ہے۔ کس حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ اس حکمت پر آپ غور کرتے چلے جائیں تو عقل حیران رہ جائے۔ تو یہ جو ایک روٹین ہے، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، یہ نظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انسان بھی لوٹانے کے لیے پیدا کیا گیا، جہاں سے آیا ہے اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کی پکڑ ہونے والی ہے۔ مجرم ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ چھٹے پھریں گے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک اللہ تعالیٰ کی سزا، اس کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، ایسا کہ اس کو تم دفع نہیں کر سکو گے، پش نہیں کر سکو گے، اور اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکو گے۔ جو اس میں گرفت میں آ جائے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یوم تمور السماء مورا، جس وقت آسمان جھولنے لگے گا۔ مارا، مورن، یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جھولنا، کوئی چیز ہوا میں لٹکی ہوئی تو جو جھولنے لگتی ہے نا، جنبش ہونے لگتی ہے، اس میں جو حرکت اور موومنٹ ہونے لگتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جھومر لگے ہوئے ہیں، یا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ فین بھی، پنکھے بھی اگر مضبوطی کے ساتھ نہ لگے ہوئے ہوں اور ہوا اگر تیز چلے تو وہ جھولنے لگتے ہیں، وہ لٹکنے لگتے ہیں، جھولنے لگتے ہیں، دائیں بائیں حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں
मारा मौरन फरमाया यौम तमुरु समाउ मौरात, वो वक्त ऐसा होगा जब लोग आसमान पर निगाहें डालेंगे तो ऐसा महसूस हो रहा होगा आसमान झूल रहा है, सितारे लटक रहे हैं, चांद जुम्बिश में है और सूरज इधर से उधर भागा जा रहा है। अब अंदाजा कीजिए कि ये झूमर, ये फानूस अगर झूलने लगे तो उसकी क्या कैफियत होगी। उसका बल्ब एक तरफ जाने लगेगा, उसके शीशे एक तरफ जाने लगेंगे और उसकी डोरियां एक तरफ जाने लगेंगी। यही कैफियत हो जाएगी उस वक्त जब अल्लाह ताला हुक्म देगा जमीन और आसमान को तबाह होने के लिए। तो जब आसमान झूलने लगेगा और आसमान में जुम्बिश महसूस होगी तो वही दुनिया में एक अजीब और गरीब तब्दीली होगी। हमारे अपने ग्लोब में एक जबरदस्त किस्म की हम तब्दीली देखेंगे। वो तसीरुल जिबालु सैरा, पहाड़ चलने लगेंगे। आज जो मजबूती के साथ जमे हुए अपनी जगह पर, जिनको एक इंच नहीं हटाया जा सकता, ये पहाड़ का आलम ये होगा कि वो जमीन की जुम्बिश की वजह से, जलजले की वजह से थर्रा रहे होंगे, टूट के गिर रहे होंगे और टुकड़े बनकर फिर धीरे धीरे उनके टुकड़े पाउडर में तब्दील हो रहे होंगे। ये पहाड़ों का आलम ये हो जाएगा। वो रेत बनकर हवा मंसूरा फिजा में उड़ने लगेंगे। जैसे गुबार हवा में उड़ने लगती है, ऐसे गुबार की मानिंद ये पहाड़ भी उड़ने लगेंगे। फरमाया यौम तमुरु समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा फवैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत आ बनेगी कि उनका आलम ये होगा, कहीं पनाह नहीं मिल रही होगी, दिल बेकरार हो रहा होगा। और फरमाया कि सीने फटकर दिल उनके हलक में आकर फंस जाएगा। ये आलम हो जाएगा क्योंकि झुटलाते रहे, जिस चीज को झुटलाते रहे आज वो हकीकत बनकर सामने आ गई। अल्लज़ीना हुम फी खौदी यलअबून, जिनका आलम ये था कि वो शक व शुबे में खेलते रहे, शुबहात के साथ खेलते रहे। फी खौदिन, खौदिन के मानी होते हैं कि किसी भी बात में बहुत हिस्सा लेना, घुस जाना। जैसे कि इंसान पानी में डुबकी लगाता है, ऐसे ही गुफ्तगू में गर्क हो जाना। लिहाजा आज इनकार में और झुटलाने में, तफसीरें करने में वो ऐसे लगे हुए हैं, यलअबून, जैसे खेल रहे हैं। दिल्लगी का सामान है, संजीदगी नहीं है, गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं और आज उसको दिल्लगी समझते हुए वो हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं। क़यामत के दिन जान पर आबनी होगी, मुसीबत होगी जिससे छुटकारा नहीं मिल रहा होगा। और फिर उसके बाद से एक वक्त आएगा उस दिन, यौम युद्दऊना इला नारी जहन्नम दआ, कि उनको जहन्नम की आग की जानिब धक्के दे देकर आगे बढ़ाया जा रहा होगा। युद्दऊन इरशाद फरमाया, धक्के देकर आगे बढ़ाना। और फिर आगे ताकीद कर दी दआ, जिसको मफूल मुतलक कहते हैं, जिसके माने होते हैं खूब धक्के दे देकर, बड़े सख्त धक्के दे देकर उनको आगे बढ़ाया जा रहा होगा। वो नहीं बढ़ना चाह रहे होंगे जहन्नम की आग की तरफ, लेकिन धक्के दे दे के उनको आग में झोंक दिया जाएगा। और उस दिन पूछने वाला, कहने वाला कहेगा, हाज़िही नारुल लती कुंतुम बिहा तुकद्दिबून, ये वो आग है जिसका तुम दुनिया में इनकार करते थे और समझते थे कि तुम्हारे जराइम पे पर्दा पड़ा रह जाएगा, समझते थे कि तुम जुर्म करते रहोगे और तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। दरअसल अल्लाह ताला की छूट थी, मोहलत थी जो तुमको दुनिया में मिली हुई थी, जिसकी वजह से तुम जुल्म कर रहे थे, लोगों को काट रहे थे, जला रहे थे और लोगों पे जुल्म कर रहे थे, नाफरमानी कर रहे थे, बेहयाई के अड्डे चला रहे थे, अल्लाह ताला के खिलाफ महादाराई कर रहे थे। ये सारे जराइम की सजा तुम भुगत लो और यही वो आग है जिसका तुम इनकार कर रहे थे। यौम युद्दऊना इला नारी जहन्नम दआ, जिस दिन जहन्नम की आग की जानिब उनको धक्के दे दे के आगे बढ़ाया जाएगा, कहा जाएगा यही वो आग है जिसका तुम इनकार कर रहे थे। अफसिरुन हाज़ा, ये जादूगरी है जिसको तुम क्या कहते थे, जादूगर है, यही है क्या जादूगरी जिसको तुम जादू जादू कहते थे। अब अंतुम ला तुबसिरुन, या अंधे हो गए, अब नजर नहीं आ रहा है, अब एतराफ करो क्या हकीकत है। लिहाजा उस दिन आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इस लोहा, दाखिल हो जाओ, फस्बिरु औला तस्बिरु, सह सको तो सहो, नहीं सह सकते तब भी सहो, हर हाल में तुमको ये मुसीबत सहनी है। इस्बिरु फस्बिरु, या सबर करो, औला तस्बिरु, सबर मत करो, चीखो चिल्लाओ, कुछ भी करो, बहरहाल अब ये सजा भुगतनी है। सवाउन अलैकुम, बसा औकात दुनिया में क्या होता है,
दुनिया में कोई पनिशमेंट, होशियार बच्चों को आप देखिए, जरा सा आप कान पकड़ लीजिए, वो शोर मचा देते हैं, वो शोर मचा देते हैं, ऐसा लगता है उनके ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया गया। तो फिर सजा देने वाला विड्रा हो जाता है, शोर मचाने की वजह से सजा देने वाला जरा घबरा जाता है, पीछे हट जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, खामोशी के साथ उस दिन आग की सजा भुगतो या शोर मचाओ, सबर न करो, चीखो पुकारो, मदद तलब करो, कुछ भी कर लो, सवाउन अलैकुम, तुम्हारे लिए दोनों हालतें बराबर रहेगी, सजा तो पूरी होकर रहेगी। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, तुमको ये जो सजा दी जा रही है दरअसल तुम्हारे अपने काले करतूतों की वजह से, जो कुछ तुम कराए उस किए की सजा तुमको भुगतनी पड़ रही है अल्लाह ताला की जानिब से, जर्रा बराबर जुल्म नहीं। जो तुम समझते थे आखिरत नहीं है, आगे बढ़ते चले गए कुफ्र में, इनकार में, गुनाहों में, ज़्यादतियों में, बगावत में आगे बढ़ते चले गए, हदों को तुमने तजावुज कर लिया, फिरौन बन गए, इब्लीस बन गए, नमरूद बन गए, हामान बन गए, तो फिर तुमको तो सजा भुगतनी है। लिहाजा इस सजा से तुम अब राह फरार नहीं इख्तियार कर सकते। सबर करो, न करो, चीखो पुकारो, खामोश रहो, हर हाल में तुमको अब यह सजा भुगतनी होगी। यह है वो उस दिन की हकीकत जिस दिन अल्लाह ताला का हिसाब, अल्लाह ताला का इंसाफ, उसकी अदालत नुमाया होकर रहेगी। जिस दिन अल्लाह ताला अपने नेकोकारों के साथ वो हुस्न मामला करेगा जिसका तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया। अब आप गौर करें कि यहाँ अल्लाह ताला ने जहन्नम का तज़किरा किया, यौम युद्दऊना इला नारी जहन्नम दाआ, एक आयत हो गई। हाज़िही नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, दूसरी आयत। अफ़सिहरुन हाज़ा अमन तुम ला तुबसिरून, तीसरी आयत। इस्लौहा फस्बिरू ला तस्बिरू, यहाँ से लेके मा कुंतुम तामलून तक चौथी आयत हो गई। 4 आयतों में अल्लाह ताला ने जहन्नम की सजा का इजमाली तज़किरा फरमाया। इजमाली यानी एक ब्रीफ स्केच है जो आपके सामने रखा गया। अब आगे नेकोकारों का जो अंजाम होगा, उन पर अल्लाह ताला की जो नवाजिश होगी, उसकी तफसील देखिए। यह है अल्लाह ताला की रहमतें, जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, देखो मेरी रहमत हर चीज पर गालिब है, लिहाजा नेकियों की तरफ आकर तो देखो, फरमा बरदार तो बनो। अब उसके बाद से जो तज़किरा शुरू हो रहा है, आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 28 तक, वह ये एक तरह से 11 आयतें होती हैं जिसमें अल्लाह ताला ने नेकोकारों के साथ अपनी रहमतों का तज़किरा फरमाया। लेकिन आगाज वही है जो हर बार आपके सामने आ चुका है, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नति व नईम। अब ये नहीं इरशाद फरमाया मुसलमानों के लिए जन्नत है, नहीं इरशाद फरमाया। अगर इरशाद फरमाता तो वो भी हक बजानिब होता, सच होता, लेकिन फरमाया कि खुशखबरी तो उनको दो जिनके अंदर तकवा हो। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नति व नईम, फरमाया और अहले तकवा बागों में होंगे और निअमतों में होंगे। अहले तकवा, तकवा वाले, तकवा किसको कहते हैं, बार बार मैं तज़किरा करता रहता हूँ कि वक़ा यकी से ये लफ्ज बना है, वाओ काफ या जो रूट वर्ड आता है, इस रूट का जो मफहूम होता है वो ये होता है, इस जड़ का, इस मादे का जो मफहूम होता है वो ये डिफेंस करना, बचाना। और इत्तका, मुत्तकी, तकवा का जो लफ्ज बनता है उसके माने होते हैं अपने आप को बचाना। किससे बचाना? अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाना, और अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को बचाने की वजह से जहन्नम के अजाब से, अल्लाह के इक़ाब से, अल्लाह की नाराजगी से अपने आप को बचा लेना, यह है तकवा। लिहाजा तकवे की एक बुजुर्ग जो तशरीह करते हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो ये कहते हैं तकवे की तशरीह करते हुए कि तर्को मासियतिल्लाहि मखाफता इक़ाबिल्लाहि, अल्लाह के इक़ाब के डर से अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो, यह है तकवा। नाफरमानी तो कभी कभी आप छोड़ते हैं, क्यों? डॉक्टर साहब ने डरा दिया आपको, ये आप करेंगे, ये पिएंगे तो अब आपके फेफड़े फंस जाएंगे, खत्म हो जाएगा, किस्सा तो छोड़ देता है, वो तकवा छोड़ी कहलाएगा? वो तो अपनी जिंदगी के लिए सामान कर रहा है। तकवे की जो तशरीह की गई कि अल्लाह के खौफ से, उसके इक़ाब, उसकी सजा, उसके अजाब के खौफ से बंदा अल्लाह की नाफरमानियों से बचे, उसकी फरमाबरदारी करे। जिंदगी की किसी भी मिसाल को आप ले लीजिए, किसी भी अमल को ले लीजिए, ये बात समझ में आ जाएगी कि
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے بچنے کا جو جذبہ ہے وہ دراصل تقویٰ ہے. کوئی بھی ناجائز کام انسان اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے تو آپ سورہ یوسف کی تشریح پڑھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو جب گناہ کی دعوت دی گئی تو سوائے خوف خدا کے اور کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی. کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی. حکومت ساتھ دے رہی, سوسائٹی ساتھ دے رہی, اور یہی نہیں بلکہ انعام ملنے والا ہے. گناہ کرنے پر نوازے جانے والے ہیں, اور یہی نہیں بلکہ گناہ نہ کرنے پر سزا کی وہاں پہ اطلاع دی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جیل میں ہم تم کو جھونک دیں گے اگر گناہ نہ کرو گے. لیکن خوف خدا ایسا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت ایسی ہے کہ ابھی نبی اور رسول بھی نہیں ہے اور 20-22 سال کے نوجوان ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں گناہ نہیں کر سکتا. میرا رب میرے ساتھ اتنا بہترین معاملہ کر رہا ہے اور میں اس کی نافرمانی کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. کہا نہیں کرنا ہوگا, زبردستی کی گئی. کہا تم اس کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, پروردگار جیل ہی میں ڈال دیجئے آپ, مگر گناہ سے بچا لیجئے, جیل میں ڈال دیجئے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام 20-22 سال کی عمر میں جیل جاتے ہیں اور روایتوں کی بنیاد پہ 7 سال, روایتوں کی بنیاد پہ 15 سال جیل میں گزر جاتے ہیں. اپنی ساری جوانی جیل میں کاٹ دی, لیکن حرف شکایت زبان پر نہیں آیا. کیوں؟ آخرت میں ملنے والا ہے, آخرت میں ملنے, اللہ تعالیٰ آخرت میں نوازنے والا. یہ تقویٰ, خوف خدا دل میں جگہ پا لے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اس خوف کی وجہ سے تنہائیوں میں, اس خوف کی وجہ سے جلوتوں میں, خلوتوں میں, رات میں, دن میں کبھی انسان گناہ کی نہ سوچے. یہ ہے تقویٰ. فرمایا ان المتقین, ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا جنت کی نعمتیں ہیں. اور جنت کی نعمتوں میں کیا ہے ارشاد فرمایا فاکہین بما آتاہم ربہم, رب جو نعمتیں عنایت فرمائے گا نا اس سے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے. فاکہین, لطف اندوز ہونا, محظوظ ہونا, لطف اندوز ہو رہے ہوں گے وہ اللہ کی ان نعمتوں سے جو رب نے, ان کے رب نے, مولا نے ان کو عنایت فرمایا ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, رب نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا. سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے. کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ارشاد فرماتا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, اس سے بڑھ کر کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے, اس سے بڑھ کر پھر انسان کی کوئی کامیابی نہیں ہے. ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے اور یہ دھوکے کا سامان ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں صلاحیت رکھی ہے کہ ہماری آنکھیں بعض چیزوں کو خوبصورت دیکھتی ہیں, بعض چیزوں کو برا دیکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے زبان میں ایسے سوراخ رکھ دیے جس کی وجہ سے بعض چیزیں کھٹی لگتی ہیں, بعض چیزیں میٹھی لگتی ہیں. اگر یہ زبان کے سوراخ بند کر دیے جائیں اور یہ آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے تو پھر ہر چیز ہمارے لیے یکساں ہے. یہ دھوکے کا سامان ہے, یہ ہم کو نظر آ رہا ہے, وہ واقعہ میں کچھ نہیں ہے. یہ ارشاد فرمایا اس دھوکے کے سامان میں مبتلا ہو کر آخرت کو اپنی تباہ نہ کرو, برباد نہ کرو. آخرت کا ایمان رکھو, تقویٰ رکھو اپنے اندر. تو پھر ارشاد فرمایا کہ ایک نعمت تو یہ ہوگی کہ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, کہ ان متقیوں کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. اور دوسری نعمت جنت میں, اور پھر جنت میں جو نعمتوں کا سلسلہ ہوگا وہ تو قرآن مجید میں اتنی بکھری اور پھیلی ہوئی ہے کہ ان کا احاطہ ہی مشکل ہے. یہاں چند چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا, جو بھی کھاؤ پیو ہنیئًا, اطمینان کے ساتھ کھاؤ, آرام کے ساتھ کھاؤ. وہ چیز تم کو رچ جائے گی, پچ جائے گی, تمہارے لیے تمہاری طبیعت کے خلاف نہیں ہوگی, بد ہضمی نہیں ہوگی, وہ تکلیف دہ نہیں ہوگی, غلط قسم کی ڈکاریں نہیں آئیں گی. بما کنتم تعملون, اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے کیونکہ تم نے جنت والے اعمال کیے تھے, جنت کے لیے تم نے کوششیں کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جنت دراصل ذرا
طبیعت پر جو چیزیں گراں گزرتی ہے ان سے گھیر دی گئی ہیں. رات میں اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا ذرا گراں گزرتا ہے، روزے رکھنا گراں گزرتا ہے، مال خرچ کرنا، جیب ہلکا کرنا گراں گزرتا ہے. فرمایا کہ جنت چھپا دی گئی ان اعمال کے پیچھے جو انسان کی طبیعت پہ گراں گزرتے ہیں. اور جہنم کا مسئلہ یہ ہے کہ جہنم لبھا دی گئی ان اعمال پہ جو انسان کو بہت اچھے بھاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، ان کی طرف وہ لپکتا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو تم جنت کے اعمال کرتے تھے نا، کہ باوجود اس کے کہ تمہاری طبیعت پہ گرانی ہوتی، باوجود اس کے کہ طبیعت ناگوار محسوس کرتی، لیکن تم کرتے تھے اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے. ان اعمال جنت کی وجہ سے آج تم کو یہ جنت دی جا رہی ہے، ان نیک اعمال کی وجہ سے تم کو یہ جنت دی جا رہی ہے. حالانکہ جنت تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی رحمت کی ایک بھیک ہے جو ہم کو ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہمت افزائی کرتے ہوئے اور اعمال پر ہماری طبیعتوں کو آمادہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو اطمینان کے ساتھ، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم جنت کے اعمال کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے. وہاں اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہوگی، متکئین علی سرر مصفوفہ، صف بستہ بچھونے لگے ہوئے ہوں گے، بلند بلند بستر لگے ہوں گے، اس پر لوگ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے. دلوں میں کوئی کدورت نہیں ہوگی، کوئی کینہ نہیں، ہنستے بولتے. اور پھر خدمت کے لیے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ تمہارے لیے ہم انتظام کریں گے اور تمہارا شریک حیات بنا دیں گے اور تمہارا نکاح کر دیں گے، تمہاری شادی کر دیں گے بڑی آنکھوں والی حوروں سے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر ان کے اس ایمان پر ان کی نسل بھی پیروی کر رہی ہے. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور پیروی کی ان کی نسل نے اس ایمان میں ان کی، تو الحقنا بہم ذریتہم، اب ان کی وہ نسل جو ایمان میں پیروی کر رہی ہے ان کی، لیکن اعمال میں وہ مقام نہیں رکھتی جو والدین کا مقام، پرکھوں کا، آبا و اجداد کا مقام تھا، لیکن ایمان ہے بہرحال، اور وہ جنت کے ایلیجبل ہو رہے ہیں، جنت کے قابل بن رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ جنت فردوس میں آپ نے پہنچا دیا، لیکن مزہ نہیں آ رہا ہے، بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے، بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے. تو کہا جائے گا کہ ان کے اعمال تو ایسے نہیں تھے، آپ کی طرح نہیں تھے، وہ تہجد گزار آپ کی طرح پابند شرع نہیں تھے، تو لہٰذا وہ ہے ایمان کی وجہ سے نیچے کی جنت میں وہ ہے. تو وہ جنتی کہیں گے کہ اللہ جب نگاہوں کی ٹھنڈک نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو پھر کیسا چین، کیسی راحت. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لاؤ ان کے بال بچوں کو ان کے سامنے چھوڑ دو، ان کی نسل کو لاؤ، الحقنا بہم ذریتہم، اور ان کی نسل کو ہم ان سے لا کر ملا دیں گے. وما لتناہم من عملہم من شیء، اور جنتیوں کے عمل کو گھاٹے میں نہیں ڈالیں گے، اس میں ہم کمی نہیں کریں گے کہ جنت الفردوس کے مستحق تھے لہذا ان کو نیچے لا کر ان کے بچوں کے ساتھ رکھیں، یہ نہیں کریں گے، بلکہ نیچے جو بچے تھے تھرڈ کلاس میں جو تھے ان کو آگے بڑھا کر فرسٹ کلاس میں لا دیں گے. یہ ہماری رحمت کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 2 مقامات پر وہ گزر چکے ہیں. ایک سورہ رعد میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر مومن نیک بندہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا، ہمیشگی کی جنت میں. اور وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور صالح اور نیک ان کے اہل و عیال، کنبے والے، خاندان والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے. یہ پہلی خوشخبری. دوسری خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن میں دی کہ وہ حاملین عرش فرشتے جو فرش کے اطراف و اکناف ہے، اور یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کرتے ہوئے وہ مومنوں کے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں پروردگار وہ یہ نیک بندے جو اس وقت زمین پہ ستائے جا رہے ہیں لیکن تیری نیکیوں پر جمے ہوئے ہیں، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے. اور وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اللہ ہمیشگی کے باغوں میں ان کو داخل کر دے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے ساتھ ان کے خاندان والوں اور بال بچوں کو بھی آپ جنت میں داخل کر دیجئے۔ یہ فرشتوں کی دعا کا بھی تذکرہ، لیکن یہاں آپ دیکھیے ایک اضافہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسی جنریشن جو اپنی نیکیوں میں بڑی پختہ تھی، بڑے پرفیکٹ تھے، بہت عبادت گزار، سبقت کر جانے والے، ان کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں مل گئی، لیکن ان کے بال بچے وہاں نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بال بچے نہیں ہیں، ایک ویکیوم ہے، ایک خلا ہے، ایک کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بال بچوں کو جو جنت کے نچلے درجات میں ہوں گے وہاں سے نکال کر اوپر کے درجات تک پہنچا دے گا۔ وَمَا عَلَتْنَاهُ مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ ان اہل تقوی کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، کوئی کسر نہیں کرے گا کہ ان کا درجہ نیچے کر دیا جائے۔ یہاں ایک اضافہ ہے، اس صورت میں ایک اضافہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط ہے کہ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، جنت میں داخل ہونے کا کم سے کم پاس تو رہنا چاہیے ایمان۔ وہ اگر پاس نہیں ہے، ایلیجبل ہی نہیں ہے، داخلے کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر ارشاد فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، یاد رکھو ہر انسان کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے پاس پچھلے زمانے میں کہا کرتے تھے نا، چھاؤں میں رکھ دو، چھاؤں میں رکھ دو، اور لذا کی خواتین سامان گروی رکھا دیا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں قرضہ لے کر آتے تھے۔ وہی گویا اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا کیا؟ کل امرئ، ہر شخص بما کسب، جو کچھ کرے گا اس کے لیے وہ رہین، وہ رہن ہے، رہن کے طور پر رکھ دیا گیا۔ ہم لوگ رہن ہیں، نیکی کریں گے تو ہم اپنے وجود کو چھڑا لیں گے، نیکی نہیں کریں گے تو جیسے رہن ڈوب جاتا ہے ایسے ہی ہم بھی ڈوب کر رہ جائیں گے۔ یہ نیکی، ایمان شرط ہے، بنیادی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ بنیادی شرطیں نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، وہ کتنے بھی اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں، ان کے طفیل، ان کے صدقے میں ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ابتدائی شرطوں کی تکمیل، کنڈیشنز تو پورے ہونا ہی ہونا ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا، اور وہ بہت قابل غور ہے، انشاءاللہ 3-4 آیتوں کے بعد وہ مقام آ رہا ہے کہ نسل کی تربیت اور نسل کا ایمان کتنا اہم ہوتا ہے۔ ابھی یہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم اوپر بھی فاکہین کا لفظ آیا، دیکھیے یہاں فاکہتن، ہم ایسے میوے ان کو عنایت کریں گے جس سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ دیکھیے یاد رکھیے ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں۔ فرسٹ لیول میں تو وہ غذائیں جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، جینے کے لیے ضروری۔ پھر دوسرے لیول میں وہ چیزیں جو ہماری غذاؤں کو ذرا ٹیسٹی بناتی ہیں، ترکاریوں کی شکل میں، گوشت کی شکل میں۔ اور پھر تیسری صورت وہ ہے کہ پھل جن سے کچھ پروٹینز ملتے ہیں، پوٹیشیم ملتے ہیں، کیا کیا ملتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھئے۔ لیکن ایک چوتھی چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو صرف ہم لطف اندوز ہونے کے لیے کھاتے ہیں، لطف آتا ہے، اچھا لگتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس لذت والی چیزوں کو جن سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، مزہ لیتا ہے، ان کو فاکہتین کہتے ہیں عربی میں۔ میووں کے لیے تو ثمرات کا لفظ ہے، لیکن فاکہتن، فواکہ کا لفظ آئے تو ایسی چیزیں بما یتفکہ بہ المرء، جس سے آدمی انجوائے کرے، لطف لے۔ لہذا وہ کھا رہا ہے، کاجو کھا رہا ہے، وہ پستے کھا رہا ہے، کچھ اس میں لطف آ رہا ہے، مہنگی مہنگی چیزیں کھا کر وہ اپنا وقت بتا رہا ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک ذائقہ ملتا ہے، اس میں ایک طبیعت کو سرور ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم وَأَمْدَدْنَاهُمْ کھول کے دیں گے وہ میوے بھی، وہ میوے جات بھی جن کے ذریعے سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہر وہ قسم کا گوشت جس کا انسان کو خواہش ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کا گوشت، اونچے درجے کا گوشت، کبابوں کی شکل میں، بھنے ہوئے کبابوں کی شکل میں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ پرندوں کا گوشت، چرندوں کا گوشت، جو جو چیزیں اللہ کی نعمتیں ہوں گی وہ عنایت فرمائے گا۔ یتنازعون فیہا کأسن، اور لبالب بھرے ہوئے گلاس، مشروب، پیمانے بھی ان کے درمیان بانٹے جائیں گے۔ یتنازعون،
ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے. ذرا سا آپ منظر نگاہوں میں تازہ کیجئے. کچھ مشروبات ہیں آپس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ چھینا جھپٹی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے لے رہے ہیں، اس کے ہاتھ سے لے رہے ہیں، ہنس رہے ہوں، کوئی یہ ڈال رہا ہے، کوئی وہ ڈال رہا ہے. یتنازعون فیہا کأسن، کأسن کہتے ہیں بھرے ہوئے گلاس کو، لبالب جام کو. فرمایا کہ وہ چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کو دے لے رہے ہوں گے. ایسا گلاس، ایسا جام، ایسا پیالہ، لا لغو فیہا، جس کے پینے سے کوئی بیکار بات نہیں کریں گے، بکواس نہیں کریں گے، ولا تعصیم، اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کریں گے. آج جو جام اور پیالے لٹائے جاتے ہیں اس کے بعد گالی بکتا ہے انسان، گندگی کی باتیں کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، چاقو گھونٹ دیتا ہے، گلا گھونٹ دیتا ہے، مارتا ہے، گناہ کرتا ہے. لیکن ارشاد فرمایا قیامت کے بعد جنت میں جو مشروب ملے گا وہ کیف اور ایسا راحت پہنچانے والا ہوگا کہ نہ اس کی وجہ سے منہ میں بدبو ہوگی، نہ سر گھومے گا، نہ گالی گلوچ، نہ بےہودہ باتیں، نہ بے حیائی، نہ نقصان پہنچانا، نہ گناہ کرنا. لا لغو فیہا، نہ اس میں کوئی لغویات ہوگی، ولا تعصیم، نہ کوئی اس سے گناہ سرزد ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کی خدمت کرنے والے غلام ہوں گے، نوخیز لڑکے، کأنہم لؤلؤ مکنون، اتنے خوبصورت جیسے چھپی ہوئی موتیاں. ایک تو وہ موتی ہوتی ہے، وہ پلس جو پولیوڈ ہو گئی ہے، استعمال کرتے کرتے میلی ہو گئی، اور ایک وہ موتی جو سفید روئی میں چھپا کر رکھ دی گئی ہو، آج ہی کھولی گئی ہو، چمکتی ہوئی سفید. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، خادم جب اتنے خوبصورت ہوں گے تو مخدوم کیسے ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اندازہ لگا لو، چاند و ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، چاند و ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، ان کے درمیان گھوم رہے ہوں گے، غلمان لَهُمْ، ان کے خدام، نوخیز قسم کے لڑکے خدمت کرنے کے لیے جو چاق و چوبند ہوتے ہیں. اب بوڑھے قسم کے لوگ اگر خادم ہوتے تو تھوڑا ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ ان کو آرڈر دیں گے، وہ تکمیل اپنے مزاج کے مطابق کریں گے، 50 سال سے جو کام وہ کر رہے ہیں، لہذا وہ مخدوم کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے، اپنے مزاج کے مطابق کام کرتے ہیں. آپ نے کہا ان سے فلاں ڈش بناؤ، ویسی ڈش بنائے گا جو اس کو پسند ہے، ویسی نہیں بنائے گا جیسی آپ کو پسند ہے. لیکن ایک نوخیز بالکل نیا اس کا سلیکشن ہوا ہو، اور اس سے آپ جب کوئی بات کا مطالبہ کریں گے وہ ویسے کرے گا جیسے آپ کی مرضی. لہذا اللہ تعالیٰ نے غلمان کا لفظ ارشاد فرمایا کہ نوخیز سے نوجوان تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے جیسے کہ وہ خوبصورت چھپی ہوئی موتیاں. مکنون چھپی ہوئی پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں، پلس کو. اور یہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے. اوپر گزر چکا ہے کہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور اس کے بعد آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ بہت ساری وہ باتیں کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بعض باتوں کا یا بعض ٹاپکس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اس میں ایک ٹاپک یہ ہوگا کہ تم پچھلی زندگی کیسے گزارے تھے. تو پچھلی زندگی نمازوں میں ہم نے گزاری تھی، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، صبح شام کلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے، بڑی قربانی ہم دیتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے. یہ ساری حقیقتیں سچی ہوں گی اور اس میں سے وہ کسی کا بھی تذکرہ کر سکتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ کیا وہ قابل غور ہے، آپ اندازہ کیجئے، اور ہماری نظروں سے وہ اوجھل ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو کر پوچھیں گے کہ پچھلی زندگی کیسے گزری تھی، وہی کیسے دنیا میں رہتے تھے. قالوا، کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم اپنے گھر والوں کے درمیان گھبرائے سے رہتے تھے، گھبرائے سے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. مشفقین، اشفق نامینا دوسری جگہ بھی آیا، دیکھیے، گھبرانا، ڈرنا، خوفزدہ رہنا. کیوں کہ جنتیوں کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ وہ غفلت میں نہیں پڑے رہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونا سب کا آبائی حق ہے، سب داخل ہو کر رہیں گے. نہیں، انہوں ہمیشہ ایک گھبراہٹ رہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی میری کوتاہی کی وجہ سے میں جنت میں داخل نہ ہو سکوں. اور یہ بھی ان کو گھبراہٹ رہتی ہے میں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، ایسا نہ ہو میرے بچے جنت میں نہ جا سکیں. ان کو اپنے بچوں کی بھی فکر ہوتی ہے، ان کو اپنے اہل و عیال کی بھی فکر ہوتی ہے. لہذا ہمیشہ ان کو یہ فکر رہتی ہے،
ہمیشہ ان کے دل دماغ پر یہ سوال رہتا ہے کہ ہم کیسے جنت میں داخل ہونے والے بنے، اس کے مستحق بنے، اس میں سے اعمال بجا لائے. لہذا وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنے کنبے کے سلسلے میں، اپنے خاندان کے سلسلے میں بھی غافل نہیں رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں پر اگر میرا ایمان ہے، سچ مچ میں ایمان رکھتا ہوں سچے دل کے ساتھ، ڈھکوسلے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، سچے دل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ میرا فیوچر ہے اور اسی میں میری کامیابی ہے، تو پھر میں اپنے بچوں کے سلسلے میں نہ سوچوں کہ یہ بھی جنتی بنے، تو یہ بے ایمانی ہوگی، بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، بچوں کے ساتھ ظلم ہوگا. جس چیز کو میں اچھا سمجھتا ہوں، ہمیشہ کسی بھی باپ کو دیکھیے، کسی بھی ماں کو دیکھیے، خود بھوکا رہنا گوارا کریں گے لیکن بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے. اچھی سے اچھی چیز کھلاتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز بچوں کو کھاتا ہوا دیکھتے ہوئے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتا ہے، ان کو روحانی آسودگی حاصل ہوتی ہے. تو لازمی بات ہے جب یہ محبت ہوتی ہے اولاد سے، تو پھر ایمان جب ہے کہ ہم کو نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں جانا ہے، یہ اعمال ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، تو ہم یہ فکر کیسے نہ کریں کہ یہ اعمال ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہو جائیں، وہ بھی نمازی بنے، وہ بھی اہل تقویٰ بنے، وہ بھی کفر و الحاد سے بچے، وہ بھی نافرمانی سے بچے، بے حیائی سے بچے. یہ جذبہ ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہ پیدا ہو؟ ذرا غور کیجیے. اگر نہیں پیدا ہو رہا ہے تو یا تو ایمان کچا ہے یا پھر بچوں سے محبت کچی ہے. دونوں میں سے کسی ایک چیز کا جائزہ لے لیں. اور بچوں سے محبت تو طبیعی چیز ہے، وہ تو نیچرل ہے، وہ تو ہوگی ہی ہوگی. ذرا ایمان ہی کی آپ خبر لے لیجیے، ایمان پختہ نہیں ہے، ایمان پختہ نہیں ہے. ایمان پختہ ہو تو جیسے کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھنؤ میں ایک محفل تھی. محفل نہیں تھی بلکہ خواتین جب ناشتہ وغیرہ بنا کر اپنے بچوں کو اسکول بھیج کے بے فکر ہو جاتی ہے تو آپس میں جمع ہو جاتی ہے، بیٹھتی ہے، بات چیت کرتی ہے. تو ایسے ہی ایک مجلس میں خواتین جمع تھی، سب بات چیت کر رہی تھی، اور ایک خاتون تھی جو گفتگو میں حصہ نہیں لے رہی تھی، ایسے جیسے کہ بجھی بجھی سی ہوں، گھبرائی ہوئی. تو پھر ان کے جو سہیلیاں تھی انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، شوہر سے صبح لڑائی ہوگی؟ کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں. کہا تمہاری طبیعت اندر سے خراب ہے، کیوں تم ایسے بجھی بجھی ہو؟ کہا نہیں الحمدللہ طبیعت بھی ٹھیک ہے. کہا پھر کیا وجہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم ایسی خاموش خاموش بیٹھی اکھڑی اکھڑی سی. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ بچے کو گھر میں سلا کر آئی ہوں اور کچن میں اوپر جو میں ماچس رکھا کرتی تھی وہ ماچس میں آج نیچے بھلائی ہوں. اب میں یہ ڈر رہی ہوں کہ بچہ بیدار ہو جائے اور بیڈ روم سے نکل کر کچن چلا جائے اور وہ کاڑی کی ڈبی جس کو آپ کہتے ہیں ماچس، وہ اٹھا لے اور پھر اس میں سے ایک تیلی نکال کے اس کو رگڑ دے اور اس سے آگ نکلے اور اس کے کپڑوں کو آگ پکڑ لے اور وہ جل جائے. مجھے یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے. یہ ماں کی ممتا ہے، کتنا دور کا سوچتی ہے. لیکن یہی وہ ماں کی ممتا یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ایسا نہ ہو میرا بچہ مرتد ہو جائے، بے نمازی ہو جائے اور بے نمازی ہونے کے بعد اسی کیفیت میں مر جائے، وہ جہنم میں چلا جائے، جہنم میں جل جائے. کیوں نہیں سوچتی، کیوں نہیں تڑپتی؟ یہ والدین کے دل میں یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس کے معنی یہ کہ دینی قدروں پر ابھی ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے. اپنا ایمان ہم پہلے مضبوط کریں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی نسل کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں. کیونکہ جنتیوں کا اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا، ان کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمائی، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، فرمایا کہ ہم دنیا میں گھبرائے رہتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہم چین کی بانسری نہیں بجایا کرتے تھے، جو بھی ہو سب بس جنت میں جانے والے نہیں. ہم کو ایک ڈر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا، تربیت کرتے تھے، ہم اس کے لیے فکر کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھ گئے، آدھی رات کو، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اٹھو تہجد پڑھو. کیونکہ دیکھو یاد رکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو میں تمہارے کام آؤں گا قیامت کے دن تو مشکل ہے، تم کو اپنے اعمال کرنے ہیں. یہ حضرت بی بی فاطمہ کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بی بی فاطمہ کے سلسلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے، وہ
بہرحال روایت آتی ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، لیکن ایک محدث نے کنز العمال میں اس کی روایت کی کہ ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا، اے لوگوں نگاہیں جھکا لو کیونکہ جنت کی شہزادی آ رہی ہیں، جنت کی شہزادی آ رہی ہے، اپنے نگاہوں کو جھکا لو۔ اور پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لائیں گی، تو یہ وہ مقام جن کا ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کئی مقام پہ فرمایا کہ چند وہ خواتین ہیں، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ، جو جنت کے سرداروں میں سے ہوں گی، سیدۃ نساء اہل الجنہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا مسئلہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میری بیٹی فاطمہ یاد رکھو، اعمال کر لو، اہتمام کرو، کل تمہارا باپ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، لا یغنی عنکی من اللہ شیئا، کل میں قیامت کے دن کام نہیں آ سکوں گا، لہذا اپنی تیاری کر لو۔ کیوں؟ تاکہ تربیت ہو جائے، امت کو بھی سبق مل جائے کہ اپنی اولاد کی کیسی تربیت ہونی چاہیے، ان کو آخرت کے سلسلے میں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے، آخرت کے سلسلے میں ان کے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے۔ نمازوں کا عادی، طہارت کا عادی شروع سے بنائیے، کبھی ناپاک نہ اٹھے ہو شروع سے، یہ مت سوچئے 2 سال کا ہے، 2 سال سے ہی شروع کر دیجئے، بالکل جیسے ہی عقل آ جائے، شعور آ جائے، اور پھر جب وہ پاکی کے عادی ہو جائے، وضو سکھائیں، نماز سکھائیں، نماز کا عادی بنائیں، نیکیوں کا عادی بنائیں، نبیوں کے قصے سنائیں، قرآن مجید کے قصے سنائیں، ایمان جڑ دے آپ ان کے دل و دماغ میں کہ کفر کے طوفان اور آندھی آ جائے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ یہ اگر ہم نے کر دیا تو پھر گویا خود ہم نے اپنے لیے جنت کا ماحول تیار کر لیا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ تعالیٰ نے آج ہم پر احسان فرما دیا۔ وَوَقَانَا عَذَابَ السُّمُومِ، اور لو کی لپیٹوں والے، گرم ہواؤں کی لپیٹوں والے عذاب سے ہم کو اس نے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، دنیا میں بھی ہم اسی کو پکارتے تھے، وہ ہمارا سہارا تھا اور وہی ہمارا ملجا تھا، وہی ہمارا مأوا تھا، وہی ہمارا معبود تھا۔ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، وہ بڑا وعدہ وفا کرنے والا ہے۔ البر، وہ وعدہ وفا کیا اس نے، جو جنت کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کو بھی اس نے وفا کیا۔ رحیم، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے رحمتیں بھی کی اور اس نے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر کر ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کے اعتراضات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کر رہے تھے ان کا تذکرہ اور ان پر نکیر اور ان کے انجام کا تذکرہ فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کی تلاوت آئندہ اتوار کی جائے گی اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھ دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔